Assalamu alaikum students. I hope you are doing well. I welcome you today to lecture number 33 of your course Theory and Practice of Counseling. As you are aware that in the previous lecture we started talking about cognitive approaches to counseling. اور پچھلے لیکچر میں ہم نے 3 تھراپیز کا اس سلسلے میں ذکر کیا تھا. فرسٹ ون واز اسٹریس ان اوکولیشن تھراپی, دا سیکنڈ ون واز بیکس کوگنیٹو تھراپی اینڈ دا تھرڈ ون واز ریشنل ایموٹیو تھراپی. اسٹارٹ ہم نے پچھلے لیکچر کا اس چیز سے کیا تھا کہ واٹ از کوگنیٹو تھراپی. بیسیکلی کوگنیٹو اپروچز کیا کہتی ہیں, کیا ان کی بیسک میتھڈالوجی ہے, ہیومن بینگس کے بارے میں کیا فلسفی ہے. بیسیکلی کوگنیٹو اپروچز مینٹین دیٹ آل ہیومن پرابلمز ریلیٹڈ ود mental health and illness are concerned with your negative cognitions. اور اگر آپ ان نیگیٹو کوگنیشنز کو چینج کر لیں تو آپ کے ایموشنز میں اور فیلنگز میں بھی اسی طرح سے چینج آ جائے گی. Cognitive approaches actually have some other common characteristics also. ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ how do they perceive their client, ideal client کون سا ہوتا ہے, and how do they perceive change process in therapy. As far as the common characteristics of clients are concerned, they are supposed to be intelligent, able to voluntarily participate, ان کو کوئی ویژول اور آڈیٹوری ڈیفیسٹس نہ ہوں, لیکن ان کی پرسپشنز میں ڈیفیسٹ آبویسلی ہوں گے, تو پھر کوگنیٹو تھیورسٹ جو ہے وہ ان کی ٹریٹمنٹ کرنا چاہیں گے. اینڈ دین دیر ور ادر سملر کریکٹرسٹکس جو کہ انسان کے کوگنیشن, فالٹی ڈسٹورشنز اور ان کی ولنگنیس ٹو پارٹیسپیٹ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. اینڈ دین وی ٹاکڈ اباؤٹ سملیرٹی ان چینج پروسیس. سو چینج جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے. فرسٹ آف آل یو آئیڈینٹیفائی ڈسٹورٹیڈ کوگنیشنز اور یو ڈو دیٹ ان اے ویری سسٹمیٹک وے. آپ کوئی پیراڈائم جو ہے وہ ڈسکرائب کرتے ہیں کہ اس کی ریکارڈنگ کیسے ہونی ہے. آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد یا آئیڈینٹیفائی کرنے سے پہلے بھی اس کی ریکارڈنگ ہوتی ہے. دیٹس وائی ہاؤ یو نو کہ یہ آپ کی پرٹیکولر کوگنیشنز ہیں. اینڈ دین یو فائنڈ آؤٹ وٹ آر دا پرابلمز ان دیم, اینڈ دین یو فائنلی ٹارگیٹ that how to control them, how to dispute them, how to reconstruct them. اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا یہ ایک بڑے سسٹمیٹک پروسیجر کے تحت ہوتا ہے کہ ریکارڈنگ کیسے کرنی ہے, اور اسٹیپ بائی اسٹیپ انسٹرکشنز جو ہیں وہ سب مینولز میں دی گئی ہیں. As far as different types of therapies are concerned, first of all we talked about stress inoculation therapy that was presented by Meichenbaum, and it believes that people should be taught to think in an optimistic way. اور اس کے لیے ان کو ریہرسلز کروائی جاتی ہیں. کاؤنسلنگ آفس میں ہو سکتی ہیں ریہرسلز, یا پھر ان وائیو بھی کروائی جاتی ہیں. اینڈ دین دیز پیپل آر ایکچولی گوئنگ ٹو ڈو آل دیٹ ان ریئل لائف سچویشن, اور پھر اس کا فالو اپ بھی کیا جاتا ہے. دا سیکنڈ تھراپی دیٹ وی ڈسکسڈ ان دا پریویس لیکچر واز بیکس کوگنیٹو تھراپی. بیک کی کوگنیٹو تھراپی جو ہے دیٹ از ویری افیکٹولی یوز فار دا ٹریٹمنٹ آف ڈپریشن ان پیپل, اور اینزائٹی کے پرابلمس جو ہے ان کے لیے بھی بہت افیکٹولی امپلائی کی جا سکتی ہے. بیک ٹاکس اباؤٹ 6 kinds آف کوگنیٹو ڈسٹورشنز جن کی وجہ سے ہماری فیلنگز اور ایموشنز میں پرابلمس پیدا ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل ون آف دیم از آربیٹریری انفرنسز, دین سلیکٹو اٹینشن اینڈ ایبسٹریکشن. another element is اوور جنرلائزیشن آف یور نیگیٹو پوائنٹس, اور آپ اس کو پوری اپنی لائف پر محیط کر دیتے ہیں. اگر ایک فیلئر ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ میں پوری طرح سے کچھ بھی کرنے کے لائق نہیں ہوں. اینڈ دین یو مینیمائز یور پازیٹیو ایونٹس ان یور لائف, اینڈ یو میکسیمائز دا امپیکٹ آف نیگیٹو ایونٹس آف یور لائف. اینڈ دین دیر could be dichotomous thinking where there is no gray area. And then finally we talked about Albert Ellis cognitive approach, جس کو ریشنل ایموٹیو تھراپی کہتے ہیں. As far as Albert Ellis' work is concerned, we discussed that Ellis believes that it is inherently in the nature of human beings that people are born with this tendency that they are thinking rationally as well as irrationally. So they are sane and crazy at the same time. تو اگر یہ ایک کریکٹرسٹکس ہیومن بینگز بائی برتھ ہے تو یہ ایک اب نارمل ٹینڈنسی نہیں ہے.
بٹ وین اٹ ہیپنس پیپل اسٹارٹ تھنکنگ ان irrational way. پھر اس وقت جو ہے وہ کاؤنسلر کا رول یہ ہے کہ وہ irrational beliefs جو ہے ان کو چینج کریں. اور میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ البرٹ believes that people could have 11 kinds of irrational beliefs. آج کا لیکچر ان irrational beliefs کے ذکر کے ساتھ شروع کرتے ہیں. So what are common irrational beliefs in the thoughts of human beings? Obviously صرف یہ 11 belief ہی نہیں ہیں, لیکن ان کو گروپنگ کر دی گئی ہے, تو بہت سارے جو انٹر ریلیٹڈ beliefs ہیں وہ انہی کیٹیگوریز کے انڈر آ جائیں گے. For example, the first one could be, I must be perfect or no one will love me. So the person must be perfect. کوئی flaw نہیں ہونا چاہیے پرسنالٹی میں اور بہیویئر میں. اگر ہوا تو people will start loving me. And this is a very irrational belief because nobody can be perfect. اور اگر آپ کا یہ belief بن جائے تو چونکہ یہ کبھی پورا ہی نہیں ہوگا, کبھی نہ کبھی تو آپ کی غلطی نکلے گی. It doesn't matter how perfect and good you are. Still, کبھی نہ کبھی آپ سے غلطی ہو جائے گی. اور پھر کیا ہوگا؟ You would have that negative opinion about yourself اور ایک arbitrary inference, then now people are not going to love me. Another irrational belief. I must be thoroughly competent, adequate and successful in all possible respects if I am to be worthwhile. So I must be successful in every domain of my life. Again, this is irrational کیونکہ یہ بھی بہت کم ہوتا ہے کہ لوگوں کی زندگی میں ہر وقت ہی ان کو سکسیس کا ہی سامنا کرنا پڑے, کیونکہ obviously ہمارے جو سارے اعمال کا جو ہمیں نتیجہ ملتا ہے وہ ہمارے پر ہی ڈپینڈ نہیں کرتا, بہت سارے اور فیکٹرز بھی اس میں انوالو ہوتے ہیں, اور اگر ہم پہ بھی ڈپینڈ کرے تب بھی ہم ہمیشہ پرفیکٹ تو نہیں ہوتے. We are human beings, and as I stated before, that Albert Ellis believes that human beings are irrational and rational, crazy and sane at the same time. So when you are endowed with weaknesses and strengths, تو پھر کہیں نہ کہیں تو آپ سے غلطی ہو جائے گی. اور اس طرح کے irrational beliefs کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ people would have a problem whenever there is such a situation. The third one is, it is horrible when things do not turn out the way I want them to. It's a kind of demand. یہ ایک ہم ڈیمانڈ شروع کر دیتے ہیں, آگے چل کے اس کا ذکر پڑیں گے کہ ہم پرابلم تب ہوتی ہے جب ہم اپنی وشز اور ڈیزائرز کو ڈیمانڈز میں تبدیل کر دیتے ہیں. As far as it is wish or desire, then it's fine. People would have definitely wishes and desires. کچھ کی کم ہوں گی, کچھ کی زیادہ ہوں گی, لیکن when they become demands, تو ہر ڈیمانڈ تو پوری نہیں ہوتی. So that is why it is irrational belief. The fourth one is, some people are bad, wicked or villainous and they should be punished. تو لوگوں کی قسمت کا فیصلہ ہمارے سوچنے سے تو نہیں ہونا. اکثر ہم کڑتے ہیں کہ ایک شخص بڑا بے ایمان ہے اور وہ پھر بھی اتنا سکسیسفل ہے, but we are not able to run another person's life. Jealousies and all those problems in interpersonal relationships are because of these expectations and beliefs. People may be wicked, people may be bad, but people are equally good. ان میں اچھے ٹریٹس بھی اتنے ہی زیادہ پرپورشن کے ساتھ پائے جاتے ہیں, بیکاز یہ ایک نارمل ڈسٹریبیوشن ہے ایز فار ایز ہیومن کریکٹرسٹکس آر کنسرن. اور مے بی یو آر فیملیئر ود دا آئیڈیا آف نارمل ڈسٹریبیوشن, کہ زیادہ تر کریکٹرسٹکس جو ہیں لوگوں میں, جیسے کہ اگر میں کہوں گی آنےسٹی, تو زیادہ تر لوگوں میں مڈل لیول کی آنےسٹی پائی جاتی ہے, اور کم لوگ ہوتے ہیں جو بہت ہی ان ایوری سچویشن دے میں بی آنےسٹ, اور بہت ہی کم ہوں گے جو بہت ہی بے ایمان ہوں گے. سو دس از a kind of normal distribution in personality characteristics and different abilities of people. Then the next one is, unhappiness is a function of events and outside the control of the individual. So you always think that it is nothing to do with my thinking. مجھے تو دنیا والے خوش نہیں رہنے دیتے. So it is not related with me. It is beyond my control, while this is not the truth. کیونکہ the events do not cause the problem. Majority of the times our thinking, perception and negative expectation leads to problem. Because اس کا ایک ایویڈنس یہ ہے کہ سچویشن تو بہت سارے لوگوں کے لیے ایک جیسی ہوتی ہے. Why everyone doesn't get depressed? ایک ہی گھر میں لوگ جو ہیں وہ ایک چیز کا امپیکٹ ڈفرنٹ طریقے سے لیتے ہیں.
جیسے میں نے وکٹر فرینکل کی مثال دی تھی, جب ایسے حالات ہوں کہ ایک شخص کی فیملی کے سارے لوگ ختم ہو جائیں اور خود اس پر بھی بہت ٹارچر ہو رہا ہو, جیسے کہ نازی کنسنٹریشن کیمپ میں تھا, تو اٹ از ریئلی ڈیفیکلٹ ٹو کریٹ اے لو فار دس ورلڈ. کیسے پاسبل ہے؟ بٹ ہی ڈیڈ اٹ. اور یہی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ all the adversities are there and you learn to live. Another point is, if something may be dangerous or harmful, an individual should constantly concerned and think about it. کوئی چیز بری ہے, کوئی چیز harmful ہے, اور کیا ضروری ہے کہ ہم اس کے بارے میں ہمیشہ سوچتے رہیں؟ Why can't we avoid thinking about that? So, اگر آپ ہمیشہ اسی سوچ میں رہیں گے کہ یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ یہ بری چیزوں کے بارے میں سوچنا ہے چونکہ وہ بہت بری ہے, آپ کی ریسپانسبلٹی ہے, تو دین obviously it is creating problem in your feelings and emotions. The next point is that it is easier to run away from difficulties and self-responsibility than it is to face them. We believe sometime کہ it is better and safe to avoid things, to run away from responsibilities, اور یہ زیادہ آسان ہے اگر ہمیں پرابلم کو فیس کرنا پڑ جائے اس کی نسبت, while this is not the fact, کیونکہ when you will be facing, you will have کیا چیز, بہت دفعہ اس کا ذکر ہم نے پڑھا ہے, unfinished businesses. You will never be able to resolve the problem because آپ تو اس سے بھاگ گئے, آپ نے اس کو فیس ہی نہیں کیا. سو اگر آپ گیسٹالٹ کی ریفرنس میں بات کریں تو دا گیسٹالٹ واز نیور فلفلڈ, کلوجر نہیں ہوا, وہ مسئلہ سالو نہیں ہوا. سو گیسٹالٹ ڈیڈنٹ ہیپن. تو پھر کیا ہوگا کہ اٹ از اسٹل انفینشڈ بزنس, اور وہ زیادہ پرابلم کریٹ کرے گا, بیکاز اگر ایک دفعہ آپ اس کو فیس کر لیں تو پھر پرابلم کے حل ہونے کے زیادہ چانسز ہیں. Another irrational belief is that individuals need to be dependent on others and have someone stronger than themselves to learn on. Rather than believing in your potential, you always look for other people, that you always need someone to be dependent on. کوئی نہ کوئی ایک سہارا ہونا چاہیے for strength. اور یہ اس لیے irrational ہے کہ ہمیشہ یہ possible نہیں ہوتا. People have their own lives. Even very close relatives have their own lives and roles in life. انہوں نے وہ رول نبھانے ہوتے ہیں. تو it's not essential کہ every time there is someone for emotional and physical support. تو people have to learn to live on their own. اپنی choices خود کرنے کی ان میں کیپیبلٹی ہونی چاہیے, اپنی ریسپانسبلٹیز کو فل کرنے کی کیپیبلٹی ہونی چاہیے. اینڈ وین یو بلیو دیٹ یو آلویز نیڈ سم ون ٹو کلنگ آن, تو دین اٹ از کنسیڈرڈ این irrational بلیف, کیونکہ یہ پاسبل نہیں ہے ہمیشہ. Another point is that past events in an individual's life determine present behavior and cannot be changed. کہ یہ ساری زندگی جو ہے وہ میرا بہیویئر جو ہے وہ ڈٹرمن ہوگا, وٹ ایور آئی ہیو learned, whatever has happened with me. But basically that is a psychoanalytic thought جو ہم کہہ سکتے ہیں relate, یا psychoanalytic concept ہے جو اس ایک particular belief کے ساتھ attached ہے کہ میں تو اب جو بن گیا ہوں میں اپنے آپ کو چینج نہیں کر سکتا. میں نے کئی لوگوں سے سنا وہ کہتے جی یہ میری عادت بن گئی ہے, میرے سے نہ ایکسپیکٹ کریں کہ میں یہ چینج کر لوں گا. فیملی پرابلم زیادہ تر اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ کوئی اپنے آپ کو چینج کرنے پر تیار نہیں ہوتا, بیکاز وی بلیو کہ نہیں میں نہیں چینج ہو سکتا یا ہو سکتی. دا تھنگ از وی ڈو ناٹ وانٹ ٹو چینج. اٹس ناٹ دا فیکٹ کہ ہم چینج نہیں ہو سکتے, وی ڈو ناٹ وانٹ ٹو چینج آور سیلف. تو دین یو شوڈ ٹیک ریسپانسبلٹی. جیسے ہم نے ایگزسٹینشلزم میں اور گیسٹالٹ تھراپی میں بات کی تھی, یو ٹیک دا ریسپانسبلٹی اینڈ یو سے دیٹ آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو چینج مائی سیلف, رادر دین یو وڈ سے کہ it is not possible to change me, because it is possible, but you are not taking that responsibility. Another thing is that an individual should be very concerned and upset by others' problems. اب لوگوں کے پرابلم تو ان کے ساتھ ہیں, نہ انہوں نے آپ کی زندگی جینا ہے نہ آپ نے ان کی زندگی جینا ہے. I'm not saying that you should not be concerned with your family, relatives and friends' problems. لیکن you should give them some space also
and they should also be deal with their problems themselves. So آپ کنسرن تو ہوں لیکن اتنا نہیں کہ دیٹ بیکمز اے ٹارگیٹ اے مین تھنگ ان یور پرسنل لائف. Another point is there is always a correct and precise answer to every problem, and it is catastrophic if not found. Everything is not a catastrophe. ہماری بہت ساری خواہشات پوری نہیں ہوتی بٹ لیکن اگر ہم غور کریں کہ کیا ان کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے, دس از دا کوشچن. سو sometime we do not have an answer to some question, to some problem. لیکن اگر آپ سوچیں غور سے اور ذرا ٹھنڈے دل سے ہم کسی بھی حالات میں غور کریں تو دس از ناٹ دا اینڈ آف دا ورلڈ. کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ اس کے ساتھ ہر چیز ہی ختم ہو جائے. پیپل اسٹل وڈ ہیو سم پازیٹیو, سم اسٹرینگس اینڈ ایسوسیشنز لیفٹ ان دیئر لائف. سو دیز ور اے فیو, in fact 11 beliefs which Albert Ellis think that they are responsible for most of human problems. کیونکہ اگر ہم ان beliefs کے مطابق عمل کریں گے تو اس سے پھر ہمارے موڈ میں جو ہے وہ نیگیٹو چینجز آ جائیں گی. Ellis in 1973 pointed out that children are more vulnerable to outside influences and irrational thinking than adults are. He didn't devise or develop some personality theory of development. اور وہ سٹیجز کی بات نہیں کرتا کہ جو سٹیجز ہیں کون کون سی ہیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی, بٹ ہی تھنکس دیٹ چلڈرن آر مور سسپٹیبل ٹو ارریشنل تھنکنگ دین اڈلٹس آر. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کاؤنسلر کو اگر اس ایج کا کوئی بچہ یا ایڈولیسنٹ آتا ہے تو اس پر زیادہ توجہ دینی چاہیے, بیکاز دیٹ از دا پوائنٹ آر ایج when people are more vulnerable to develop irrational ideas, and the reason is because they are still developing their personality, اور ان کی thoughts جو ہیں ابھی develop ہو رہی ہوتی ہیں تو اس وقت جو ہے وہ زیادہ they are under the influence of many sources. تو بہت سارے influences جو ہیں اس میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں, that is why they are being affected more. So what we are discussing currently, ہم اس وقت کیا بات کر رہے ہیں, we are talking about view of human nature as has been explained by Albert Ellis. اور اس میں ہم نے 11 irrational beliefs کا بھی ابھی ذکر کیا. Ellis believes that by nature human beings are gullible and highly suggestible and they are easily disturbed. It is in the nature of human beings that they would have these irrational beliefs. They would be easily disturbed and that is why they are easy targets. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ there is someone who will work with you to alter or change your irrational thinking. Overall, people have within themselves the means to control their thoughts, feelings, and actions, but still, he presents a very optimistic view of human life and human nature. Although we are inherently weak, we are susceptible to many influences, جس کی وجہ سے ہمارے cognitions میں distortions ہوتی ہیں, but at the same time, we have the potential to control our behavior, feelings, and actions. If we are able to control our thinking, then ultimately, according to cognitive theorists, our thinking, if it is positive, it's going to control our behavior and feelings. ہمارے actions کو control کر سکیں گی ہماری thinking یا thought process. تو it is quite a positive view of human beings کہ human beings are capable to solve their own problems. لیکن it is important that you indulge in positive self-talk. The things that you are telling them shall be positive. اور یہ وہی پوائنٹ ہے جہاں پر پھر کاؤنسلر جو ہے وہ آپ کی ہیلپ کرتا ہے کہ کیسے آپ نے پازیٹیولی سوچنا ہے. So the next related topic is role of the counselor according to rational emotive therapy. ایک بات تو بھی میں نے کی کہ کاؤنسلر جو ہے اس کا رول کیا ہے, to help you to think positively, to target your negative cognitions. اب آگے اور دیکھتے ہیں کہ کیا رول ہے کاؤنسلر کا RET یا ریشنل ایموٹیو تھراپی میں. Counselor's role is active and direct because the counselor will pinpoint the problems in your cognitions, give you homework assignments, اور ان homework assignments میں آپ نے کیسے اپنے cognitions کو پہچاننا ہے, کیسے ریکارڈ کرنا ہے, کیسے اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ ہر cognition کا ریکارڈ رکھیں گے, اور پھر with the help of the counselor how you are going to change, alter them. جیسے کہ پہلے ہم نے بات کی تھی کہ
cognitive theorists also believe کہ what should be the ideal characteristics of their clients. جو suitable clients ہیں وہ cognitive therapy میں کون سے ہیں. اسی طرح سے Ellis has also talked about the traits of a good counselor. Counselor کیسا ہونا چاہیے جو cognitive therapy میں کام کر رہا ہو. So desirable characteristics for RET counselors are that they are bright, knowledgeable, empathic. Knowledgeable, obviously they shall be knowledgeable and bright so that they understand the link between thinking and emotions and how to alter the cognitions if they are dysfunctional of the client. Then the next thing is empathic. They shall be able to understand the client's world from his phenomenology. جو phenomenology ہے اصل میں وہی تو problem create کر رہی ہے. It's not the event which is creating problem, it is the phenomenological experience and world of the person who is creating problems. So, he should be empathic enough to understand that. And the next thing is he should be persistent because cognitions فوراً ہی change نہیں ہو جاتے. You have a life pattern. اب اچانک کوئی شخص آ کے آپ کو کہہ دے جی آپ بڑا غلط سوچتے ہیں. Although, I understand کہ کوئی cognitive therapist ایسے نہیں کہے گا کہ آپ جی بڑا غلط سوچتے ہیں. لیکن میں ایک جنرل ٹرمز میں بات کر رہی ہوں کہ آپ جس طرح سے سوچنے کے عادی ہو چکے ہیں کوئی آپ کو بتائے کہ آپ کی سوچ ہی صحیح نہیں ہے تو آپ کو کتنا غصہ چڑھے گا. سو دا کوگنیٹو تھراپسٹ, ریشنل ایموٹیو تھراپسٹ اینڈ کاؤنسلر شوڈ بی پرسسٹنٹ ان ہز اپروچ. دا نیکسٹ تھنگ از سائنٹیفک بیکاز آل دیٹ از ویری سائنٹیفکلی مانیٹرڈ, ریکارڈیڈ, اسٹیپ بائی اسٹیپ انسٹرکشنز ہیں. اٹ از ویری ڈائریکٹ ٹریٹمنٹ. اٹس ناٹ لائک یو آر گوئنگ ان ٹو پاسٹ اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ شخص ایسا کیسے بن گیا. آپ بہت اینالیٹیکل اس میں نہیں ہو رہے. یو آر جسٹ کنسنٹریٹنگ آن دا اپیرنٹ کوگنیشنز اینڈ دین ہاؤ یو modify them. So you need to be scientific. The things shall be observably noted. کون سی چیزیں کیا پرابلم ہے اور پھر اگر اس میں پرابلم کو آپ دور کرتے ہیں تو that shall also be observable, recorded. And then you are interested in helping others. Obviously یہ تو ایک ایسی کنڈیشن ہے جو سب تھراپیز میں پائی جاتی ہے اور تھراپیز کو جو امپلیمنٹ کرتے ہیں ان میں پائی جانی چاہیے. So you are interested to help other people because اگر آپ انٹرسٹڈ نہیں ہے ہیلپنگ میں, آپ ایک ویسے ہی کام کر رہے ہیں جی چلو یہی نوکری کرنی ہے, تو پھر اس میں وہ موٹیویشن نہیں آ سکتی جو اس ڈیزائر میں ہوتی ہے کہ ہاؤ یو وانٹ ٹو سالو دا پرابلمس آف ہیومن بینگس. دا فائنل تھنگ از دیٹ یوزرز دیم سیلوز آف RET. They shall be able to apply the rules of rational emotive therapy on their life. کبھی ہم اس کو الگ نہیں کر سکتے کہ کلائنٹ جو ہے اس کے ساتھ تو آپ کا بہیویئر ایک طرح کا ہے, پر آپ جب اپنے بارے میں بات کرتے ہیں then you forget about all the teachings. اور آپ کے بھی irrational beliefs ہیں. You also think that you should be perfect and you have unfinished businesses. اور you think that everyone should love you. لیکن جب آپ کلائنٹ کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو آپ اور طرح کی ٹیچنگ دیتے ہیں. So it is important that you apply these rules into your personal life also. اس کا پرپس کیا ہے؟ So that it is deeply ingrained in the counselor. آپ جس بھی چیز پہ پریکٹس کرتے ہیں اس کی ٹیچنگ کرنا بڑی آسان ہوتی ہے, اور جب آپ پریکٹس نہیں کرتے ٹیچ کر رہے ہیں تو اس میں انکانگروئنس لوگوں کو نظر آ جاتا ہے, اور clients are usually very sensitive to these issues. The next thing is counselor's main assessment instruments. What are the main techniques as far as assessment is concerned in rational emotive therapy? Basically, they believe in evaluation of a client's thinking and do not believe in the use of many psychological tests. Off and on, they may use some particular psychological tests for understanding negative cognitions, لیکن basically جو dialogue ہے client اور counselor کے درمیان اس پر زیادہ emphasize کیا جاتا ہے because that helps you to understand the negative cognitions in client's perceptions. Some formal tests may be employed to measure rational and irrational thinking, لیکن زیادہ تر جیسے میں نے کہا کاؤنسلنگ پروسیس اور سیشنز کے درمیان جو کچھ ہو رہا ہے اس پر توجہ دی جاتی ہے, کیونکہ ایک تو بات یہ ہے کہ ایوری ہیومن بینگ از ڈفرنٹ فرام دا ادر. آپ کیسے اسیس کریں گے کسی ٹیسٹ سے کہ کوئی شخص جو ہے اس کے پرٹیکولر کوگنیشنز کیا ہیں؟ تو انٹریکشن کے ذریعے, مختلف اوپن اینڈیڈ سوالات کے ذریعے آپ
اس پوزیشن میں زیادہ ہو جاتے ہیں کہ آپ صحیح طرح سے اس کا اندازہ لگا سکیں. RET practitioners do not rely heavily on the diagnostic categories in the DSM-4, so it is again related with psychological tests also, کیونکہ آپ psychological tests بھی نہیں کر رہے, آپ categories پہ believe بھی نہیں کرتے, because again you think that there is no need to trap those people, اور ان کو قید کرنے کی ضرورت نہیں ہے categories میں, کیونکہ human beings are biologically and inherently ایسے ہیں کہ they are irrational and rational at the same time. What are the goals of rational emotive therapy? The first one is to correct mistakes in a client's reasoning as a way of eliminating undesirable emotions. So when you believe that thought process is controlling your emotions, تو پہلے تو آپ جو thought process میں mistakes ہیں اس کو identify کریں. If you want to eliminate undesirable emotions کون سے ہو سکتے ہیں؟ Distress, anxiety, depression, unrest. اگر آپ ان کو دور کرنا چاہتے ہیں, you must target first thinking, because that is the interpretation given by a cognitive therapist کہ faulty cognitions lead to emotional problems. اور especially RET جو ہے اس کا emphasis cognitions پر اور emotions دونوں پر ہے. So you help clients stop making demands and becoming upset through catastrophizing. چھوٹی سی چیز ہوتی ہے لیکن آپ اس کو catastrophize کر دیتے ہیں. Because جیسے میں نے پہلے کہا تھا, people are indulged in transforming their desires and wishes into demands. اگر desire اور wish ہے تو then it's fine. ایک میری خواہش ہے کہ میرے پاس جو ہے وہ بہت نئے ماڈل کی بہت اچھی گاڑی آ جائے, that's fine. People could have desires. لیکن it should not be demand of me, کیونکہ ڈیمانڈ ہو جاتی ہے تو پھر اس کا پورا ہونا ضروری ہوتا ہے. جب وہ پورا نہیں ہوگی تو پھر کیٹاسٹرافی ہوگی. اٹ از ناٹ اے کیٹاسٹرافی کہ اگر آپ کی ایک چیز جو ہے وہ یا ایک خواہش جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی unless it becomes a demand. اور ایک اور لنک جو بنتا ہے کوگنیشنز کا اور ایموشنز کا اسی طرح ڈیمانڈز کے سلسلے میں, وہ کیا ہے کہ the counselor who is working according to rational emotive therapy believes that cognitions could be characterized in 4 ways. کیسے؟ They could be positive, they could be negative, neutral or mixed. So your cognitions will determine your emotions. کس طرح سے؟ If you have negative cognitions تو آپ کے emotions بھی negative ہوں گے. If you have positive thinking تو آپ کی emotions بھی positive ہوں گے. مثال کے طور پر اگر میں یہ سمجھوں کہ مجھے ایک پارٹی میں اس لیے نہیں بلایا گیا کیونکہ ہوسٹ doesn't like me, تو this is a negative cognition, اور اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا؟ I will be feeling worthless, anxious, depressed. میں بھی اس میں سے کوئی symptom. اگر میں یہ سوچوں کہ میں بھی اس نے کم لوگ بلائے ہوں گے, کلوز ریلیٹیوز ہوں گے, شاید اس لیے نہیں بلایا, شاید وہ بھول گیا, تو دیٹ از پازیٹیو تھنکنگ, اور اس کا ایفیکٹ بھی ڈفرینٹ ہوگا مجھ پر. سملرلی نیوٹرل, جب آپ کو کچھ اچھے اور برے کا خیال نہیں ہوتا. مکسڈ وہ ہوتا ہے یو آر فیلنگ اٹ بیڈ لیکن آپ ساتھ ساتھ اپنے آپ کو پازیٹیو بھی کوئی بات بتا رہے ہیں, تو دین یو وڈ ہیو ایمبیولنٹ فیلنگ, دونوں طرح کی. The third thing is to help people change self-defeating habits of thoughts or behavior. ABC model is adopted. کہ کیسے لوگ جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ there are distortions in their perceptions. They have irrational beliefs, اور irrational beliefs جو ہیں ان کو کیسے جو ہے وہ چینج کرنا ہے, اور how they are related with actually events or my thinking. تو اس کے لیے ABC ماڈل کی بات کی جاتی ہے. What's ABC? Let's see that. So ABC of emotional distress. یہ کیا چیز ہے؟ Disorders often occur with self-defeating beliefs. یہ بات تو پہلے ہو چکی ہے کہ irrational beliefs ہیں, اور irrational beliefs کی وجہ سے human beings are having different disorders. اب اس میں A کیا ہے؟ A is activating event, B is belief, and C is consequences. So basically, a rational emotive therapist believe that consequences are not influenced by activating agent, event سے determine نہیں ہوتے. Actually, it is the belief of the person who is related with your consequences. اب دوبارہ یہ آپ کو ڈائیگرام دکھاتی ہوں. ایکٹیویٹنگ ایجنٹ کی مثال کیا ہو سکتی ہے کہ the breaking up of a close relationship.
So that is activating agent. B is irrational belief, that you believe that I can't live a happy life without that person. And consequences, emotional consequences, that you are having feeling of sadness and despair. اب اگر آپ غور کریں تو آپ کو یہ لنک سمجھ میں آئے گا کہ ایونٹ از دیئر. کسی نے آپ کے ساتھ تعلق توڑ لیا, کوئی ریلیشن شپ ختم ہو گیا. اب یہ ریلیشن شپ تبھی افیکٹ کرے گا, یعنی تبھی آپ کے ایموشنز میں پرابلم کریٹ کرے گا جب آپ کا بلیف نیگیٹو ہوگا. اگر آپ یہ بلیو کریں کہ all right, that person had a break up with me, اور یہ اس کی اپنی پرسنل چوائس ہے, I still have so many loving relationships in my life and I have my strengths with me, تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس کا ایفیکٹ اتنا کیٹاسٹرافک نہیں ہوگا. People would not be that depressed, although ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی apprehension ہو جائے, and that is quite normal. But if you believe that I can't live without that particular person, تو پھر تو زندگی ہی ختم ہو گئی. آپ تو ایک شخص کے بغیر, although you would have 10 good relationships, لیکن ایک شخص کے بغیر آپ نہیں رہ سکتے. تو جب آپ رہ ہی نہیں سکتے تو what is the point of happiness in your life? So the relationship between belief and consequence is more important than the relationship between activating agent and consequences. So this is the ABC model of RET. اور therapy میں یہ جو ہے وہ, جیسے میں نے ریکارڈنگ کی بات کی تھی, the person records the activating agent. بات کیا ہوئی تھی, پھر میں نے کیا سوچا, اس کو ریکارڈ کرنا ہے, اور میرا کیا حال ہوا اس سوچ کے بعد یہ ریکارڈ کرنا ہے. I was depressed, I was tense, I was crying, میں کسی سے بات نہیں کر رہا تھا, کر رہی تھی, میں کافی دنوں تک اپنے کمرے میں بند رہی, میں نے لوگوں کے ساتھ ملنا چھوڑ دیا. So that is the reaction. And now the work of the counselor will be not to change the activating agent, because it is not in the power of counselor. Client کے بھی بس میں نہیں ہے. The thing here is to change your belief. All right, I had that breakup, I still have my strengths, I still have so and so people in my life, I can still live a productive life. And then see what is the effect of this alternative explanation on your behavior and your emotions. As far as techniques are concerned, there are primarily two techniques used in rational emotive therapy. One is teaching and the second one is disputing. What is teaching? Teaching the clients the anatomy of an emotion. Emotions کی anatomy کیا ہے, کیسے پیدا ہوتے ہیں emotions, desirable emotions کیسے پیدا ہوتے ہیں, undesirable emotions کیسے پیدا ہوتے ہیں, نیگیٹو ایموشنز یا نیگیٹو پازیٹیو ایموشنز آپ میں کیسے کریٹ ہوتے ہیں. سو دین یو انڈرسٹینڈ دا لنک بٹوین یور تھنکنگ اینڈ ایموشنز. دس از دا فرسٹ اسٹیپ. اگر یہ نہیں ہوگا تو آپ دوسرے اسٹیپ تک نہیں پہنچ سکتے, اور یہی وہ ابتدائی اسٹیج ہے جب جس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کانسیپچلائز کرتے ہیں پرابلم. اینڈ دا سیکنڈ ٹیکنیک, پہلی ٹیکنیک یو انڈرسٹینڈ دا لنک بٹوین cognitions and emotions, and the second is disputing. What is that? Let's see. First is cognitive disputation. اور cognitive disputation کیا ہے? It involves the use of direct questions, logical reasoning and persuasion. You ask for the evidence. Why you are having this belief? آپ کا کیوں ہے کہ اگر یہ شخص آپ کی زندگی میں نہیں ہے تو آپ کی زندگی بالکل ختم ہو گئی؟ یہ کیا فیکٹ ہے یا یہ آپ کی انٹرپریٹیشن ہے؟ اچھا, آپ کی زندگی بالکل ختم ہو گئی تو بتائیے کیسے؟ ثبوت بھی تو ہونا چاہیے نا. آپ کی جاب ختم ہو جائے گی کیا؟ آپ کی پاس پیسے نہیں رہیں گے؟ آپ کے گھر میں اور کوئی رہنے والا نہیں ہوگا؟ آپ کو کوئی لک آفٹر کرنے والا نہیں ہوگا؟ آپ کے فرینڈز نہیں ہوں گے؟ واٹ ایلس؟ تو آپ انٹرپریٹیشن ہے آپ کی, یا یہ فیکٹس ہی ایسے ہیں کہ ایک شخص کے الگ ہونے سے آپ کی زندگی پوری طرح ختم ہو گئی. سو یو آر ایکچولی having a direct confrontation with the client, اور آپ اس کی cognitively dispute کرتے ہیں, evidence مانگتے ہیں اس کے beliefs کا. The second thing is imaginal disputation. یہ ہے تو cognitive disputation ہی, لیکن آپ اس کو imagine کرنے کی کوشش کرتے ہیں. So it depends on the client's ability to imagine and employs a technique known as rational emotive imagery, REI.
آپ امیجن کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ آپ کیٹاسٹرافی کو امیجن کریں اور کیا ہو جائے گا. یو جسٹ امیجن دیٹ اور پھر آپ اس کو ڈسپیوٹ کرتے ہیں. اور کئی دفعہ امیجنیشن جو ہوتی ہے پاسبل کانسیکوینسز کی ہو سکتی ہے, کئی دفعہ پازیٹیو کانسیکوینسز کی ہو سکتی ہے. دونوں طرح سے پاسبل ہے کہ آپ امیجن کریں کہ آپ کے جو کوگنیٹو جو بلیفس ہیں وہ کس اینگل سے آپ کے ساتھ ہیں, ان کے آؤٹ کمز کیا ہیں, کانسیکوینسز کیا ہیں, الٹرنیٹیوز کیا ہیں, اینڈ سو آن. چونکہ میں اپنے بچوں سے بہت پیار کرتی ہوں, اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ان کے لیے مجھے ہر قربانی دینی چاہیے. اچھا, یہ ایک بڑا دلچسپ نتیجہ ہے. although I know کہ you being a mother آپ اپنے بچوں سے بہت محبت کرتی ہیں, لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ انسان جس سے محبت کرے اس کے لیے ہمیشہ قربانی بھی دے؟ ظاہر ہے یہ اخلاقی طور پہ بھی صحیح بات ہے. ایک ماں کو اپنے بچوں سے پیار کرنا چاہیے اور مہربان ہونا چاہیے. آپ کی بات بالکل درست ہے. ماں ہی وہ شخصیت ہے جو بچوں کو دنیا میں لاتی ہے. اگر وہ ان کی نگہداشت نہ کرے اور انہیں مکمل وقت نہ دے تو یہ کسی لحاظ سے بھی ٹھیک نہیں ہے. مگر یہ کیا رول ہے اور کیا یہ ضروری ہے کہ اس کو ہمیشہ فالو کیا جائے اور اپنی ذاتی ضروریات کو فراموش کیا جائے؟ سمجھیں کہ میرا اپنا رول ہے اور لوگوں کا بھی. ٹھیک ہے, مگر کیا یہ ضروری ہے کہ ہر معاملے کی تشریح اپنے رولز کے مطابق کی جائے؟ نہیں, ہمیشہ تو نہیں. بے شک یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے گھر پر اور اپنے بچوں پر مکمل توجہ دیں, لیکن کیا یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اپنی ذاتی ضروریات کو بھی فراموش کر دیں؟ نہیں, ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. One form of cognitive disputation involves the use of syllogisms. اب یہ syllogisms کیا ہیں؟ A deductive of reasoning consisting of two premises and a conclusion. جب آپ ایک deductive reasoning use کرتے ہیں, you come to a conclusion. اور کیسے؟ آپ مختلف اندازے لگا کر ایک رائے پر پہنچتے ہیں. اس میں دو جو ہیں وہ کوئی پرنسپلز انوالو ہیں, کوئی رولز ہیں جن کے تحت آپ سوچتے ہیں اور اس کے بعد آپ ایک کنکلوژن پر پہنچ جاتے ہیں. اب دو چیزیں کون سی ہیں جو پہلے آئیں گی اور بعد میں آپ کنکلوڈ کریں گے؟ ایک مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں. ایگزامپلز ان irrational can't stand it is. کوئی چیز کا میں سامنا نہیں کر سکتی بیکاز یہ کیسے ہے. اگر اس طرح کا کوئی ہمارا بلیف ہو تو the process might go as follows. اب یہ پروسیس کیسے چلے گا؟ According to Cohen, major premise will be nobody can stand to be lied to. اگر آپ کا یہ بلیف ہے کہ جھوٹ بولنا جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ برداشت نہیں کیا جا سکتا, nobody can stand it if someone lies to him or her. And then minor premise کیا ہے؟ I was lied to. The first major آپ کا وہ belief ہونا چاہیے, that is why it is called major premise. You would have a belief کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ جھوٹ بولے تو یہ تو برداشت ہی نہیں کیا جا سکتا. آپ لوگوں سے کیسے اتنی بڑی توقع رکھ سکتے ہیں؟ You may be expecting from yourself کہ آپ جھوٹ نہ بولیں, but how can you have that big explanation and expectation from other people کہ وہ کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں جب ان کے مفاد میں بھی جھوٹ بولنا جا رہا ہو؟ تو یہ میجر ایک آپ کا ایک رول ہے یا بلیف ہے جو آپ کے ساتھ چل رہا ہے. اب کسی نے جھوٹ بول دیا, آپ کو پتا چل گیا اس نے آپ کے ساتھ جھوٹ بولا, تو آپ نے کہا کہ اس نے میرے ساتھ جھوٹ بولا ہے, اینڈ بیکاز یو ہیڈ دیٹ بلیف کہ یہ اسٹینڈ نہیں کیا جا سکتا, دیٹ از وائی یو وڈ کنکلوڈ آئی کینٹ اسٹینڈ اٹ. میں تو یہ برداشت نہیں کر سکتا یا کر سکتی, اور جب میں برداشت نہیں کر سکتی تو اٹ از اے کیٹاسٹرافی. یہ تو ایک بہت بڑی پرابلم ہو گئی. تو میں اب کیا کروں؟ آئی ول ہیو اے پرابلم ان مائی ایموشنز, behavior and feelings. ایک اور cognitive disputation کی ٹیکنیک ہے, that is called the emotional control card. It is a device that helps clients reinforce and expand the practice of rational emotive imagery. اب آپ نے imagery ہی یوز کرنی ہے, cognitive imagery, لیکن آپ نے کیسے کرنا ہے؟ Again, it is related with very systematic kind of recording.
جیسے پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ کوگنیٹو اپروچز آر ورکنگ اکارڈنگ ٹو سم prepared گائیڈ لائن, اور اس کے مطابق آپ چلتے ہیں, اور اٹ از ویری سسٹمیٹکلی ایویلویٹنگ پیپلز بلیفس اینڈ دین ورکنگ آن دیم. تو آپ ایک والٹ سائز جو ہے وہ ایک کارڈ سا ہوتا ہے جس کو ایموشنل کنٹرول کارڈ کہتے ہیں, اور اس پر آپ کے جو کیٹیگوریز بنی ہوتی ہیں آپ کے ریسپانسز کی. ایک تو ریسپانسز وہ ہیں which are dysfunctional, which are inappropriate, and the other responses from you are considered appropriate. کیوں human being اداس بھی ہوتے ہیں, پریشان بھی ہوتے ہیں, this is quite normal. لیکن آپ inappropriately کب اداس ہوتے ہیں اور appropriately کیسے اداس ہوتے ہیں. So 4 emotionally debilitating categories are listed on wallet size ECCs, emotional control card پر, جو والٹ سائز کا ہوتا ہے تاکہ آپ اس کو اپنی جیب میں رکھ سکیں یا پرس میں رکھ سکیں. تو اس پہ 4 ایموشنل ڈسکرپشنز ہوتی ہیں. 1 is anger, 2nd is self criticism, 3rd one is anxiety, and 4th is depression. اور ان کی اپروپریٹ اور اناپروپریٹ فارم کیا ہوتی ہے وہ بھی وہاں پہ لکھی ہوتی ہے. تو وین ایور یو آر ایکسپیرینسنگ اگریشن, آپ کو بہت غصہ آتا ہے, یو آر ویری اینگری, تو پھر آپ وہ کارڈ نکالیں اور دیکھیں کہ آپ کی سمٹمز کون سی ہیں. Are you having at that time inappropriate emotions of anger? So try to change them to appropriate emotions. ایک مثال دیکھتے ہیں ایک کیٹیگوری کی. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ 4 ڈائمینشنز ہیں ایموشنز کی جو اس پر مینشن ہوتی ہیں, لیکن ہم اس میں سے ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھتے ہیں. اس سے ہی آپ اندازہ لگا لیجیے گا کہ باقیوں کے ساتھ ہم اسی طرح سے اپروپریٹنس اور ان اپروپریٹنس کو ڈٹرمن کریں گے. Inappropriate feelings as far as depression is concerned, you could have feelings of depression, بہت زیادہ ڈپریشن آپ کو جو فیل ہوتا ہے, بیکاز ڈپریشن از اے اسٹیٹ پوری ایک جو آپ کو کور کر لیتی ہے, اور اس کے برعکس جو ہے وہ یو آر فیلنگ بلو, یو آر فیلنگ ناٹ گڈ, وہ ایک مائنر اسٹیج ہے. So feelings of depression, worthlessness, guilt and self-drowning. You are feeling guilty. آپ کو لگتا ہے کہ you are worthless and you have caused the problem. اور اس سے پرابلم یہ ہوتی ہے کہ when you are guilty, feeling worthless, تو پھر آپ کی سیلف اسٹیم بہت لو ہو جاتی ہے and you are not capable to do other tasks as well in a good way. اب آپ نے یہ ریئلائز کر لیا کہ I am in that kind of mood. تو اب آپ appropriateness پڑھیں اسی ریسپانس کی اور کوشش کریں یو تھنک ان دیٹ ڈائمینشن. اب وہ کیا ہے, ڈپریشن کی بجائے سیڈنس ہو سکتی ہے. آپ کو کسی نے آپ کے بارے میں نیگیٹو اسٹیٹمنٹ دے دی, کسی نے آپ کو برا بلا کہا, آپ ایگزام میں فیل ہو گئے, آپ کا کسی کے ساتھ بیڈ ایکسپیرئنس ہوا, تو سیڈنس از کوائٹ نیچرل. ٹوٹلی ڈیلائی نہیں کرتا ریشنل ایموٹیو کاؤنسلر کہ آپ ایموشن سے کٹ آف ہو جائیں, آپ کو کوئی فیلنگ ہی نہ ہو. یو آر آلویز ہیپی بیکاز دس از ناٹ پاسبل. پیپل کوڈ ہیو مائلڈ کائنڈ آف tense reactions, anxieties and depressions. Lekin it should be still in the normal limits. So what could be the effect of sadness? Feelings of mild sadness, sorrow, regret, discontentment, feeling that one is a person who has performed badly but is not a bad person. You do not overgeneralize failure to your whole personality and life. Just say, yes, I did not perform very well on that particular task, but still I am capable to grow, to work in a good way on other dimensions of my life. So this was cognitive disputation. اور اس میں ہم نے emotional control card کی بات کی, ہم نے imagery کی بات کی. Now let's talk about behavioral disputation. It involves behaving in a way that is opposite of the client's usual way. You are behaving in an avoiding, withdrawn way. So, you need to change that. You are not facing your problems. If you are having irrational beliefs, تو آپ اسی طرح سے behave کرتے ہیں ہمیشہ. You are not going to change them. That's what you think. تو آپ اپنے behavior پہ concentrate کرتے ہیں. And then, may take the form of bibliotherapy in which the client reads a self-help book. کوئی ایسی کتاب پڑھنے کے لیے دی جاتی ہے جس میں
اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں which shows the link between cognitions and emotions, اور اس سے آپ میں پازیٹیوٹی جو ہے اس کو ابھارا جا سکتا ہے. تو اس سے پہلے بھی میں نے بات کی تھی کہ جو ریڈنگس ہیں وہ خاصی یوز ہوتی ہیں کوگنیٹو تھراپیز میں. بلکہ کاؤنسلرز کے پاس جب کلائنٹس آتے ہیں تو وہ پہلے ان کو ڈسکرائب کرتے ہیں تھرو ٹیچنگ کہ what is the link between cognitions and emotions. جب آپ کو لنک بتایا جائے گا تو تبھی آپ اس کو سمجھنے کے لائق ہوں گے اور اس کو چینج کرنے کے لیے کاؤنسلر کے ساتھ ساتھ چلیں گے. اینڈ دین یو کوڈ بی ڈوئنگ رول پلئنگ. رول پلئنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ ریہرسل کریں کسی خاص ٹاسک کی. اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ کاؤنسلر جو ہے وہ بھی ایک رول پلے کر رہا ہے, آپ بھی ایک رول پلے کر رہے ہیں. آپ یہ ڈر رہے ہیں کہ ٹیچر جب آپ سے کوئی سوال کرتا ہے تو آپ جواب نہیں دے پاتے, تو کاؤنسلر میں بی رول پلئنگ آف اے ٹیچر, اور آپ جو ہیں وہ ایک اسٹوڈنٹ کا رول پلے کر رہے ہیں جو آپ کا ریالٹی میں بھی وہی رول ہے. سو تھرو رول پلئنگ اینڈ ریہرسلز یو آر گوئنگ ٹو ایکوائر سرٹن اسکلز جو کہ ہمیں لائف میں ہیلپ کریں گی بیٹر فنکشننگ میں. اینڈ دین کمپلیشن آف ہوم ورک اسائنمنٹس, یہ ایک بڑا امپورٹنٹ اسٹیپ ہے ان ریشنل ایموٹو تھراپی اور باقی کوگنیٹو اپروچز میں بھی, کہ اگر آپ صرف کاؤنسلنگ سیشن کے دوران جو ہے وہ کچھ کر رہے ہیں جو آپ کا کاؤنسلر آپ کو کہہ رہا ہے, تو دیٹ از ناٹ انف. اور پرابلم کوگنیٹو اپروچز میں یہی ہوتی ہے جب پیپل آر ناٹ ڈوئنگ ہوم ورکس. ہمارے خاص طور پر ماحول میں لوگ یہ کہتے ہیں جی ہمیں ٹائم نہیں ملتا, ہمارا دل نہیں کرتا, یا پھر وہ جھوٹ بول دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا تھا گھر میں, ہاں جی میں نے ریکارڈنگ کی تھی اور وہ کی نہیں ہوتی. تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا پھر کوئی پازیٹیو امپیکٹ جو ہے وہ تھراپی کا نہیں آتا. تو یو ہیو ٹو بی سیریسلی کمیٹڈ ٹو indulge yourself in these tasks which have been asked by the counselor. Another two techniques are confrontation and encouragement. یہ کیا ہے؟ Sometime you are confronting the client. You are targeting the irrational beliefs. اور آپ یہ کہتے ہیں کہ these are the irrational beliefs because there is no evidence that they are true, they are fact. The traditional way of Albert Ellis was to do it in a strict way, confronting the beliefs of client in a direct way. لیکن people now do it in a mild way, in an empathic relationship, اور وہ mildly point out کرتے ہیں after establishing a good relationship with the client. And second is encouragement. You encourage the client to understand the relationship between cognitions and emotions and encourage them to do homework assignments so that a better functioning is possible for them. Now the final part of rational emotive therapy اور cognitive approaches, especially جو اب تک ہم نے ڈسکس کی ان کے بارے میں. Evaluation. What are the strengths of rational emotive therapy? The approach is clear, easily learned and effective. So that is the main characteristic of rational emotive therapy, کہ آپ کو اس کو انڈرسٹینڈ کرنا آسان ہے. آپ کو لنک ایک دفعہ آپ سمجھ لیں کوگنیشن اور ایموشن کے درمیان, تو پھر اس کے اوپر کام کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. اینڈ اٹ از ایزی ٹو لرن. اس کے لیے سائیکو انالیسس کی طرح بہت لمبی چوڑی ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہوتی, اور اس چیز کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ کی کوئی جو ہے وہ ایک بایولوجیکل انڈرسٹینڈنگ ہو, بیکاز اٹ از پیورلی ورکنگ آن کوگنیشنز اینڈ دیئر ایفیکٹس. The approach can easily be combined with behavioral techniques to help clients more fully experience what they are learning. Cognitions are combined with behavioral tasks like rehearsals, homework assignments, etc. The approach is relatively short-term, usually lasting. ہے شارٹ ٹرم لیکن اس کے لاسٹنگ افیکٹس ہوتے ہیں, بیکاز آپ اس کو کوگنیشنز کو ڈیل کر رہے ہیں, آپ اس کی جو اوپر والی سطح ہے صرف اس پہ بات نہیں کر رہے. You are not concentrating only on symptoms but on the cognitions which are related with your problems. تو آپ اس کو گراس روٹ لیول سے دیکھ رہے ہیں پرابلم کو. That is why the effects are quite good. لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ you do not require many sessions as they are required in a psychoanalytic process. تو عام طور پر 10 سے 50 سیشنز ہوتے ہیں, یعنی کم سے کم عام طور پر 10 سیشن, لیکن کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ چھوٹا سا پرابلم ہے 3-4 سیشنز ہی انف ہیں, اور یہ 50 سیشنز تک جا سکتے ہیں, بٹ اٹ ڈیپینڈس آن دا پرابلم آف دا پرسن.
The approach has generated a great deal of literature and research for clients and counselors. A lot of research has been generated on the principles and work of rational emotive therapy. اور آپ کو جیسے میں نے پہلے بتایا تھا, Albert Ellis has constituted 2 institutions which are non-profit organizations, اور ان میں بہت ساری ریسرچ پر بھی جو ہے وہ کام کیا جاتا ہے. اور جب سے یہ ڈیولپ ہوئی ہے یہ ٹیکنیک, اس پر بہت سے لوگوں نے کام کیا ہے, ریسرچز کی ہیں, اور وہ اکیڈیمک ریسرچز بھی ہیں اور تھراپیوٹک ورک بھی ہے. Another point is that the approach has contributed to evolve over the years as techniques have been refined. So many refinements have also taken place in this particular approach, کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ پہلے کنفرنٹیشن بڑی وگرس ہوتی تھی اور اب ڈائریکٹلی کنفرنٹ کرتے تھے کلائنٹ کو, لیکن اب اس کو مائلڈر فارم میں اور چینجز کے ساتھ کیا جاتا ہے, اور سملرلی اس کے ساتھ بیہیورل ایلیمنٹس جو ہیں وہ بھی انکارپوریٹ کر دیے گئے ہیں. So these were the strengths of rational emotive therapy. Now finally we'll be talking about the weaknesses which are related with this particular therapeutic approach. The approach cannot be used effectively with individuals who have mental problems. اب mental problems سے مراد یہ ہے وہ severe mental problems, جیسے کہ people believe that it is not very effective for people who are suffering from psychosis. لیکن میں نے جیسے پہلے کہا تھا, اب cognitive approaches جو ہیں recently they have been employed with those people who are suffering from psychosis, لیکن اس میں بھی ایک problem یہ ہے کہ when they are in their rational state تو آپ اس وقت ان کے ساتھ کام کر سکتے ہیں, you have to wait for that. The second thing is the approach may be too closely associated with its founder, Albert Ellis. So whatever Albert Ellis thought and his particular eccentricities, تو ان کے ساتھ ہی اس کا تعلق ہے. Some people say that it is very difficult to separate Albert Ellis' own preferences from the therapy. آپ کو نظر آتا ہے کہ whatever his choice of thinking was, اس کے ساتھ بہت closely link ہے یہ therapy. تو یہ sometimes this is a criticism on this particular approach. The approach is limited if its practitioners do not combine its early cognitive base with more behavioral and emotive techniques. As I stated before, that primarily it was a cognitive approach, لیکن بعد میں اس میں emotive elements اور behavioral elements جو تھے وہ بھی ڈالے گئے, like rehearsals, homework assignments and so on. تو اگر آپ وہ elements نکال دیں تو اس کے بغیر یہ اکیلی as a cognitive approach doesn't affect very appropriately. So this was all what we have discussed today. Today we elaborated on rational emotive therapy, جس کا ذکر ہم نے پچھلے لیکچر سے شروع کیا تھا. As far as Albert Ellis rational emotive therapy is concerned, we talked about several irrational beliefs that people could have, اور انہی irrational beliefs کی وجہ سے people have different expectations from the world, from themselves, اور نتیجہ کیا ہوتا ہے, they would have negative emotions and feelings, اور اس کے ساتھ ان کا behavior جو ہے وہ بھی affected ہو جاتا ہے. Some of the irrational beliefs are that people need to be perfect all the time, they need to be loved all the time, اور ان کو ضروری ہے کہ وہ جو بھی پرابلمس ان کی کنٹینیوسلی سوچتے رہیں, اور اگر لائف میں کسی جگہ پر وہ کامیاب نہیں ہوتے تو دے فیل ویری ورتھ لیس, انکمپیٹنٹ اینڈ سو آن. تو ہم نے اس سلسلے میں 11 بلیف جو تھے وہ ڈسکس کیے تھے, اینڈ دا امپورٹنٹ تھنگ اباؤٹ دیم از دیٹ they are considered irrational because it is not possible کہ ہمیشہ جو ہے وہ انسان کے ریزلٹس جو ہیں وہ اس کے مطابق آئیں, اور جب اس کے مطابق نہیں آتے then people are considering it as a catastrophe, اور catastrophe کے نتیجے میں کیسے ایموشنز ہو سکتے ہیں, definitely people will be distressed and emotionally disturbed. And then we talked about goals of rational emotive therapy. The first goal is to understand the link between emotions and cognitions. جیسے emotions آپ پر طاری ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا cognition کیسا تھا. If the cognition is negative, the impact will be negative. And the second thing we talked about, when we transform our wishes and desires into demands. کیونکہ demands جو ہیں جب ہو جاتی ہیں اور اگر وہ demands پوری نہ ہو تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ the people are very distressed. As compared to that, if we realize that this is my wish and it is not essential that it is fulfilled every time. When we say it shall be fulfilled every time, that it is an irrational belief.
So when we convert our wishes into demands, then we would have problem. Another thing which is very important is understanding ABC model of rational emotive therapy, that actually it is the link between belief and consequence that needs to be understood. Actually it is not the activating agent which is causing problem to the person, بلکہ problem ہے belief اور consequence کے درمیان. So جو درمیان میں چیز ہے that is belief of the person, not activating agent which is coming from the environment, بلکہ it is linked with the person, client. تو اگر وہ چینج کر لیا جائے تو جو consequence ہے وہ چینج ہو جائے گا. And then we talked about different techniques that rational emotive therapy employs. One technique is teaching the anatomy of emotions and the link between cognitions and emotions. And secondly, we talked about cognitive disputations as well as behavioral disputations. So cognitive disputation کیا ہے کہ you are trying to confront the person, provide a logical evidence for that particular belief, اور کبھی کبھار ہم اس کو امیجن کرنے کے لیے بھی کہتے ہیں. اور ایک کارڈ جو ہے ایموشنل کنٹرول کارڈ وہ اپنی جیب میں بھی رکھ لیتے ہیں, اور اس کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ you shall be able to recognize the difference between inappropriate and appropriate response from your side. And then we talked about behavioral rehearsals, role plays, کہ وہ کس طرح سے ہماری زندگی پر ایک اچھا اثر ڈال سکتے ہیں. If we are practicing understanding the link between cognitions and emotions, اور اس کے ساتھ ہم ہوم ورک اسائنمنٹ کریں, رول پلئنگ کے ذریعے اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں, تو then we could have a better outcome. And then as far as techniques are concerned, we also talked about encouragement and confrontation. The final topic of today was evaluation of rational emotive therapy. As far as strengths of this therapy is concerned, a lot of research has been generated on this particular approach. اور اس کے علاوہ it provides a very good and understandable link between cognitions and emotions. But the problem is that if it is not used in combination with emotions and behavioral techniques, that sometimes you do not get the desirable effects. Or some people also criticize that it is showing the impact of Albert Ellis' own preferences, اور اگر اس سے الگ کر دیا جائے تو اس تھراپی کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں بنتی. So this was all about rational emotive therapy. اگلے لیکچر میں ہم نے جو لاسٹ ٹرانزیکشنل انالیسس کی بات کی تھی, ون آف کوگنیٹو تھراپیز, اس کی بات کریں گے. اگلے لیکچر میں میری آپ سے پھر ملاقات ہوگی. انٹل دین اللہ حافظ.